الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال النبي الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، جو بات ابھی آپ کے سامنے آئی ہے وہ انتہائی اہمیت والی ہے، اور ان باتوں کو سطحی طور پر سرسری انداز میں نہیں لینا ہے، بلکہ اس کو اپنے دل میں اتارنی ہے، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو یہ باتیں بتلانی ہیں. باتیں بہت ہیں، میں چند باتیں عرض کروں گا. سب سے پہلے جس حدیث پاک کو میں نے پیش کیا ہے اس کا ترجمہ کر دوں، اسی سے آپ آج کے حالات کا اندازہ لگا لیں گے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے امت کو متوجہ بلکہ متنبہ فرمایا تھا. مخاطب براہ راست آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، لیکن یہ پیغام قیامت کی صبح تک ہر بندے مومن کے لیے انتہائی اہمیت والا پیغام ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا: بادروا بالاعمال، اچھے کاموں کی طرف لپکو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، خیر اور بھلائی کے کاموں میں کمپٹیشن کر کے، مسابقہ کر کے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ. اسی کو عربی میں مبادرت کہتے ہیں. کیوں؟ فتنن، فتنے آئیں گے، بڑے خطرناک قسم کے فتنے ہوں گے. ایسے خطرناک فتنوں کے آنے سے پہلے کہ ایمان پر ڈاکے ڈالے جائیں گے، ایمان سلامت نہ رہ سکے گا. وہ فتنے سیاہ اور اندھیری تاریک رات کی طرح سے آئیں گے. یہ مطلب نہیں ہے کہ فتنوں کا کلر بتایا گیا، یہ مطلب نہیں ہے کہ سورج نہیں نکلے گا، یہ مطلب نہیں ہے کہ چاند طلوع نہیں ہوگا، یہ مطلب نہیں ہے کہ ستارے نہیں جھلملائیں گے. سب ہوگا. دنیا کا یہ نظام اسی طرح سے چلتا رہے گا. دن رات، موسم کی تبدیلی، سب علی حال ہی اپنی شکل و صورت کے ساتھ باقی رہیں گے، لیکن وہ فتنہ اتنا خطرناک ہوگا جیسے رات کی تنہائی اور رات کی تاریکی
اور رات کی سیاہی میں دبے پاؤں کوئی موذی اور زہریلا جانور آتا ہے اور ڈس کے چلا جاتا ہے، جانور نظر نہیں آتا لیکن اس کا ذہن اس کا زہر سرایت کر جاتا ہے۔ فرمایا کقطع اللیل المظلم، تاریک رات کی طرح وہ فتنہ آئے گا۔ وہ فتنہ کیسا ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو ایمان والا اور رات ہوتے ہوتے ایمان غائب، ایمان رخصت، ختم۔ وہ سمجھے گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم شریعت والے ہیں، لیکن دین ہوگا، ایمان ہوگا کہ اس کے اندر سے نکل چکا ہوگا۔ صبح مومن، رات کو کافر۔ حضور نے فرمایا یہ اس کے برعکس، یمسی کافرا یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، رات ایمان کے ساتھ گزرے گی اور صبح ہوتے ہوتے اس کا دل سیاہ ہوگا، ایمان کا نور نکل جائے گا، کفر کی تاریکی اس کے دل میں بھر جائے گی۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین، اپنے عقیدے، اپنے ایمان کو بیچے گا دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے، دنیا کے چند سامانوں کے بدلے۔ میرے بھائیوں، آقا نامدار علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد اس زمانے میں جو خیر کا دور تھا، صحابہ ایمان میں بھی کامل، اعمال میں بھی کامل، عقیدے میں بھی پختہ، ہر چیز میں اپنی مثال نہیں رکھتے، سوچ نہیں سکتے تھے کہ آقا کیا فرما رہے ہیں۔ آج ہم اسی فتنوں کے ماحول میں جی رہے ہیں، قسم قسم کے فتنے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بتا دیا تھا فتنے آئیں گے، فتنوں کی شکلیں مختلف ہوں گی اور فتنوں کی یورش ہوگی، یلغار ہوگی۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، وقت کم ہے، بس حدیث سناتا ہوں آپ کو، صرف تشریح کا موقع نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے رازداں ہیں، حضور کے بھیدی ہیں۔ آقا مدنی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بہت سی باتیں بتائی تھیں، منافقین کی فہرست بتائی تھی اور قیامت سے پہلے آنے والے حالات بتائے تھے۔ اللہ کے پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے، صدیق اکبر کا دور خلافت آیا، 2.5 سال رہی خلافت، حضرت ابو بکر صدیق دنیا سے تشریف لے گئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آ گیا، 10 سال چند مہینے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ ایک دن مجلس لگی ہوئی تھی مسجد نبوی میں، امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب بھی موجود ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں، حضرت حذیفہ بھی موجود ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے ان صحابہ سے ایک عجیب و غریب سوال پوچھا، فرمایا ایکم سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر عن الفتن، تم میں کوئی ہے ایسا آدمی جس نے آقا نامدار علیہ الصلاۃ والسلام سے فتنوں کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تمام مجمع والوں نے کہا انا، نعم میں نے سنا ہے۔ فاروق اعظم تو بڑے دور اندیش تھے، بڑے سمجھدار تھے،
فوراً فرمایا لعلکم تعنون فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ، تم نے ہمارے سوال کو سمجھا نہیں، شاید تم فتنوں سے یہ سمجھ رہے ہو کہ مال کا فتنہ ہوگا، اولاد کا فتنہ ہوگا، اولاد نافرمان ہو جائے گی، مال حلال اور حرام طریقے سے کمایا جائے گا اور غلط راستوں میں خرچ کیا جائے گا، شاید تم فتنوں سے یہ فتنہ سمجھ رہے ہو۔ قالوا نعم، صحابہ نے کہا کہ امیر المؤمنین ہم نے یہی سمجھا ہے۔ آپ نے فرمایا تلک تکفرها الصلاة والصیام والصدقہ، یہ فتنہ تو ایسا ہے کہ توبہ، نماز، صدقہ و خیرات، عبادات ان گناہوں کی کفارہ بن جائیں گی، اللہ اپنے رحمت سے معاف کر دے گا۔ ولیکن ایکم سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر عن الفتن التی تموج موج البحر، میں تو تم سے ان فتنوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون ایسا آدمی ہے جنہوں نے آقا سے ان فتنوں کے بارے میں سنا ہے جو سمندر کی لہروں کے مانند آئے گا۔ کیا بلیغ تشبیہ ہے! اللہ کے کلام کے بعد اللہ کے رسول اور اس کے بعد صحابہ کے کلام میں جو بلاغت ہے دنیا کے کسی کلام میں ہوئی ہے نہ ہوگی۔ فرمایا ایسا فتنہ جو کہ سمندر کی لہروں کی طرح اٹھے گا۔ ہم نے سمندر کم لوگوں نے دیکھا ہے، دریا ہم سبوں نے دیکھا ہے۔ طوفان کے زمانے میں جب لہر اٹھتی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں ہلرا ہو گیا، کشتیاں ڈاواڈول ہونے لگتی ہیں، تو پانی ایسے اٹھتا ہے یوں چلتا ہے، اور ابھی ایک لہر ختم نہیں ہوتی کہ دوسری لہر آ گئی، دوسری ختم نہیں ہوتی کہ پیچھے سے تیسری آ گئی، یعنی لہر پرت در پرت چلتی ہے۔ کیسی بلیغ تشبیہ ہے، التی تموج موج البحر، وہ فتنہ جو سمندر کی لہروں کی طریقے سے اٹھے گا۔ میں وہ فتنہ جاننا چاہتا ہوں، کون ہے تم میں وہ خوش قسمت جس نے آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ فتنے کے بارے میں سنا ہے؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا نعم یا انا یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین میں نے آقا سے ان فتنوں کے بارے میں سنا ہے جو فتنہ آپ مراد لے رہے ہیں یا جو سننا چاہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم خوش ہو گئے، خوش ہو کر فرماتے ہیں للہ ابوکا، تیرا باپ کتنا اچھا انسان تھا جس نے تجھ جیسی نیک اور باصلاحیت اولاد کو جنم دیا ہے۔ یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، جب بہت خوش ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں للہ ابوکا، تیرا باپ کتنا خوش نصیب تھا کہ تجھ جیسی نیک صالح اولاد کو اس نے جنم دیا۔ فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفتن کالحصیر عودا عودا، عجیب الفاظ ہیں حدیث کے، بلاغت دیکھو کتنی ہے۔ فرمایا کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان فتنوں کے بارے میں سنا ہے جس کی اگر تشبیہ دی جائے تو ایسے سمجھو جیسے چٹائی ہوتی ہے اور کنارے کے دھاگے کو اگر توڑ دیا جائے تو ایک ایک تیلی سرکتی چلی جاتی ہے، دھاگا بچ جاتا ہے، چٹائی کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ کالحصیر عودا عودا، حضرت نے فرمایا، حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین میں نے آقا سے سنا ہے کہ آپ کو اس فتنے سے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آقا نے فرمایا کہ ایک شخص ہوگا جو اس فتنے کے لیے بند دروازہ ہوگا۔ غور سے سنو حدیث کو، ایک شخص ہوگا، آقا نے فرمایا ہے کہ وہ فتنوں کے لیے بند دروازہ ہوگا، یعنی اس کے زمانے میں
اس کی زندگی میں فتنوں کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آگے بڑھ سکے، فتنہ رکا رہے گا۔ یوشک ان یکسر، آقا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ دن بھی قریب آئے گا کہ وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر چونک پڑے اور سمجھ گئے، ایسا نہیں ہے کہ سمجھ گئے، فرمایا کہ حذیفہ کیا کہہ رہے ہو، یکسر ام یفتح، وہ دروازہ توڑا جائے گا کہ کھولا جائے گا؟ یعنی وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا کہ دروازے کو کھول دیا جائے گا؟ حذیفہ فرماتے ہیں کہ لا بل یکسر، آقا نے فرمایا ہے کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا۔ فاروق اعظم نے فوراً کہہ دیا اذن لا یغلق، حذیفہ سن لو، اگر وہ دروازہ توڑا گیا پھر قیامت کی صبح تک وہ دروازہ پھر بند نہیں کیا جا سکے گا۔ اشارہ کس کی طرف تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو جو یہ فتنے اور راز کی بات بتائی تھی اور فرمایا تھا کہ ایک شخص ہوگا کہ وہ جب تک رہے گا فتنے سر نہیں اٹھا سکتے، بند دروازے کا کام کرے گا، وہ کوئی اور نہیں حضرت فاروق اعظم کی شخصیت تھی۔ انہی کی طرف اشارہ تھا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک اللہ آپ کو اس روئے زمین پر زندہ رکھے گا فتنے اور شیطانی حرکتیں اور شیطانی تلبیسات نہیں آ سکتی۔ آقا کی زبان حق ترجمان نے یہ کہا ہے، ہاں جب توڑ دیا جائے گا یعنی اے امیر المؤمنین آپ شہید کیے جائیں گے، طبعی موت نہیں مریں گے، شہادت کی موت آپ کو ملے گی، اور آپ کے بعد جب فتنے آئیں گے تو وہ سمندر کی لہروں کی طریقے سے اور چٹائی کی تیلی کی طریقے سے پے بپے یکے بعد دیگرے آتے چلے جائیں۔ میرے بھائیو، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیشن گوئیاں ہیں جو آپ نے اس زمانے میں کر دیا۔ انہی زمانوں کے اندر، انہی حالات کے اندر آج ہم جی رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ابھی شکیل بن حنیف کا تعارف تفصیلی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام سے موازنہ اور سمجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ بالکل صحیح بات ہے میرے عزیزو، آج یہ فتنے اب سمندر کی لہروں کی طریقے سے ہندوستان کا کوئی شہر اور کوئی صوبہ، کوئی دیہات اور گاؤں ایسا نہیں ہے جو ان فتنے سے محفوظ ہو۔ بڑے دبے پاؤں چپکے چپکے یہ فتنہ آ رہا ہے اور آ چکا ہے، اور ہمارا مومن بھائی، کلمے والا، ایمان والا بھائی اپنے ایمان کو بیچ رہا ہے، ختم کر رہا ہے، دائرے ایمان سے نکل رہا ہے۔ ہمیں ان فتنوں کے تئیں بیدار ہونا ہے۔ یہ آج کی مجلس خاص اسی موضوع سے متعلق ہے۔ آپ یہ مطمئن نہ رہیں کہ ہم مسجد کے پڑوس میں ہیں، علماء کے سائے میں ہیں، علماء ہمارے علاقوں میں ہیں، ہمیں بتاتے ہیں، مطمئن نہ رہیں، اطمینان کی ضرورت نہیں۔ باطل روح بدل بدل کے آتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے، بڑے نیک صالح عابد و زاہد پرہیزگار متقی بن کے وہ اپنے اس زہر کو سیدھے سادے بھولے بھالے لوگوں کے دلوں میں اتار دیتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بھاپیں،
اس کو سمجھیں. ہر آدمی جان، میں بہت صفائی کے ساتھ آپ سے کہہ کے جاتا ہوں، ہر آدمی جو بڑی نیک صورت اور نیک سیرت اور نیک لباس کے ساتھ آپ کے پاس آئے اور دعوت پیش کرے، تو آپ اس کی بات پر اس وقت تک یقین نہ کیجئے جب تک اس کے بارے میں گہرائی کے ساتھ ہمیں علم نہ ہو جائے. رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ تمہارے سامنے آئیں گے، بڑی میٹھی زبان لے کے آئیں گے، بڑی اچھی شکل و صورت لے کر آئیں گے. یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم. ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی حدیثیں، محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں حدیث لغوی اور اصطلاحی دونوں معنوں میں ہے، بات کے معنی میں بھی اور حدیث اصطلاحی کے معنی میں بھی. حدیث پیش کریں گے، جھوٹی جھوٹی حدیثیں ایسی، بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، تمہارے آباء و اجداد نے بھی وہ باتیں نہیں سنی ہوں گی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت اس امت میں 30 کذابون دجالون کلہم یزعمون انہ نبی. میری امت میں 30 کذاب دجال پیدا ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں. اور مسمریزم، انگریزی میں کہتے ہیں مسمریزم، طلسمی، فارسی میں کہتے ہیں طلسمی انداز میں، بازیگر کے انداز میں اس طرح سے تمہیں، ارے بھائی کیا کر رہے بچوں، اس طرح سے تمہیں سمجھائیں گے، باور کرائیں گے، تمہاری باتوں، تمہارے ذہن کو اس طرح سے کھینچیں گے کہ تم یہ سمجھو گے کہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں، بڑی اچھی بات تو کہہ رہے تھے، قرآن سنا رہے تھے، حدیث سنا رہے تھے، بہت نیک آدمی معلوم ہو رہے تھے. نہیں، تحقیق کرو. آقا نے فرمایا بھیس بدل بدل کے آئیں گے. ابھی شکیل بن حنیف، شکیل کیا، نہ جانے اس کے پہلے کتنے پیدا ہو چکے. میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ کسی بڑی طاقت کا پروردہ ہے، کسی بڑی طاقت کا پروردہ ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی لابی اور طاقت لگی ہوئی ہے مسلمانوں کے شیرازے کو بکھیرنے کے لیے اور مسلمانوں کے ایمان و عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے. اب میں ہوا میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں کھول کر کہنا نہیں چاہتا، بات بہت دور تک جاتی ہے. جس طریقے سے پنجاب کے گاؤں قادیان کا رہنے والا ایک شخص پیدا ہوا، غلام احمد. یہ کون تھا؟ یہ سرکاری غلام تھا، سرکاری ملازم تھا، چالاک بہت تھا، انگریزوں کو توڑنا تھا مسلمانوں کو، مسلمانوں میں عقیدے کے اعتبار سے انتشار پیدا کرنا تھا، کھڑا کر دیا. اس نے بھی قدم بقدم آگے ہاتھ بڑھایا ہے. قدم ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، پہلے اس نے مہدی کو ثابت کیا، پھر عیسیٰ بنا، اور پھر چھلانگ مار کے کہہ دیا کہ میں نبی ہوں. اور استدلال قرآن کی آیت سے. پاگل اتنا بڑا تھا، قرآن کی آیت سے. غلام احمد اس کا نام تھا. وہ کہتا ہے کہ دیکھو سورہ صف کو اٹھا لو، سورہ صف میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد. کہ دیکھو عیسیٰ نے کہا ہے کہ اے بنی اسرائیل والو، میں خدا کا رسول ہوں، میں خدا کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں، اور میں ایک ایسے نبی کی، رسول کی خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا. کہتا ہے کہ وہی احمد میں ہوں.
وہ انگریزوں کا پروردہ تھا، اور بہت بڑے علاقے میں آج بھی اس کا وجود ہے، اس کے چیلے چپاٹے، اس کے گرگے آج بھی گھوم رہے ہیں۔ قادیان ان کا مرکز ہے۔ ایک بڑی لابی اس کے پیچھے تھی کہ مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، میرے عزیزوں، مطمئن ہو کے نہ بیٹھو، اپنے گرد و پیش کی خبر رکھو، حالات کو سمجھو۔ کل ہمارے مال پر اور ہماری جان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، ہم نے برداشت کر لیا، ہم نے اس درد کو، اس کرب کو، اس تکلیف کو ہم نے سہ لیا۔ اب ہمارے ایمان کی باری ہے، ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، عقیدے برباد کیے جا رہے ہیں، ایمان کا نور چھین کر کفر کی تاریکی اور اندھیری میں ہمارا بھائی جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا بعید ہے کہ آج وہ عیسیٰ اب مہدی کہتا ہے اور چند سالوں کے بعد چھلانگ لگا کر کے کہہ دے کہ میں ہی نبی ہوں۔ یاد رکھو، تاج ختم نبوت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سرمایہ ہے، اور یہی عقیدہ میری نجات کا سرمایہ ہے۔ اگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس سے ختم نبوت کا تاج اتارنے کی کوشش کی جائے گی، میں ایمان کی بنیاد پر کہتا ہوں کوئی مسلمان خاموش نہیں بیٹھے گا۔ وہ قادیان، وہ غلام احمد، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری قدس سرہ العزیز نے میدان میں نکل کر کے اس کا علمی استدلالی مقابلہ کیا، امت کو بچایا۔ انگریز نے الٹیمیٹم دیا تھا، انگریز نے الٹیمیٹم دیا اور کہا کہ اے انور شاہ، اور اسی طرح سے عطا اللہ شاہ بخاری، یہ شخصیت وہ ہیں جنہوں نے غلام احمد قادیانی کے مقابلے میں موڑھا سنبھالا، ہمارے ایمان عقیدے کی حفاظت کی۔ انگریز نے کہہ دیا عطا اللہ شاہ جو چاہو لے لو، جتنی دولت چاہو لے لو، جو چیز مانگو گے میں دوں گا، لیکن یہ کام مت کرو۔ عطا اللہ شاہ نے جواب دیا تھا کہ جب تک عطا اللہ شاہ کے بال کے اندر اگر جان موجود ہے، اپنے نانا جان کے سر سے ختم نبوت کے تاج کو اتار دیا جائے، عطا اللہ اپنی جان ایک نہیں 10 جان ہوگی قربان کر سکتا ہے، لیکن تاج ختم نبوت پر سودا نہیں کیا جا سکتا۔ میرے عزیزوں، وہ جذبہ ایمانی لے کر کے آج آئے ہو، اور اسی جذبہ ایمانی کو لے کر جاؤ۔ ہم نے اپنے انجمن کے ساتھیوں سے ابھی ہم نے 10 دن پہلے اس پروگرام کی میٹنگ کی تھی، میں نے بڑے درد کے ساتھ ان کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ میرے نوجوانوں کھڑے ہو جاؤ، اب بہت ہو گیا، اب ہمیں موجودہ حالات کے تناظر میں ان فتنوں کا تعاقب کرنا ہے، اپنی برادری کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے محلے اور شہر والوں کے اندر بیداری لانا ہے۔ الحمدللہ آج کا یہ پروگرام ہماری بات کو میرے ساتھیوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا، اور میں نے یہ عنوان دیا تھا، جو عنوان آج پہلی مرتبہ انجمن اصلاح المسلمین کے پلیٹ فارم پہ دیکھ رہے ہیں، اور میں انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں، مختلف علاقوں میں علماء اکرام کے بیانات ہوں۔ یہ نہ سمجھیے کہ یہی ایک بیان یہاں بھی ہوا، وہی ایک بیان وہاں بھی ہوا، صحیح بات ہے، بیان وہی رہے گا، دین وہی ہے، قرآن وہی ہے، حدیث وہی ہے، وہی سنایا جائے گا، انداز مختلف رہے گا، تعبیر و تشبیہات الگ الگ رہیں گی، لیکن بات وہی رہے گی۔ آپ ہر روز، ہر دن 5 وقت اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہی تو پڑھتے ہو، یہ کوئی نہیں کہتا کہ بڑی پرانی ہو گئی، اب کچھ اور پڑھنا چاہیے، اب کچھ نیا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ ہر روز ہر وقت منہ ہی سے تو کھاتے ہو، اور کوئی راستہ تو ہے نہیں، تو دین کی بات بھی وہی ہے، یہی سنائی جائے گی اور یہی کہی جائے گی، اور اللہ نے اگر اسے قبول فرما لیا اور اس کے ذریعے سے ہم نے اپنے ایمانی بھائیوں کے دین عقیدے کی حفاظت کی کر لی، تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی یہ ذریعہ نجات ہوگا۔ اور اگر ختم نبوت کے تاج کی ہمارے
علماء اکرام نے حفاظت کسی بھی درجے میں کی ہے، کیا بعید ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب ہو جائے اور آپ کے دست پاک سے جام کوثر نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالی جو کچھ کہا گیا اس کو قبول فرمائے، کہنے والے کے حق میں بھی، سننے والے کے حق میں بھی، اور ہم سب کے، ہمارے معاشرے، ہمارے سماج، ہمارے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اللہم انا نسألک حبک وحب رسولک وحب اصحاب رسولک وحب من ينفعنا حبه عندك يا ارحم الراحمين۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن۔ اللهم ایمانا بك، اللهم ایمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اے اللہ اس کوشش کو قبول فرما، بیٹھنے کو قبول فرما، کہنے والے کو بھی قبول فرما، سننے والوں کے بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ دین کے قذاق اور دین کے ڈاکو اور شاطر، اے اللہ آپ کے نبی کے ایمان والی امت کو بہکا کر ایمان سے محروم کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے مقابلے کی ہمارے اندر قوت پیدا فرما۔ اے اللہ ان کو خائب و خاسر فرما، اے اللہ انہیں ناکام و ذلیل فرما، اے اللہ دنیا میں بھی انہیں عبرت بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کے دین ایمان کی حفاظت فرما، اعمال کی حفاظت فرما، سنت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ عقیدے کی حفاظت کی ہمیں توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ دین پر استقامت اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ مقدر فرما دے۔ رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاکرم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔